کر بچی ہنس پڑی، جیسے مذاق نہیں اڑاتے کسی کو. بچی ہنس کر مجھے کہنے لگی انت الذی یثنی علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البئر. چچا بڑے افسوس کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا. تو آواز تھوڑی آہستہ کر، جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے چچا، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور نام اتنا گونج رہا ہے آبادیوں میں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا. چھوٹی سی بچی مجھے کہنے فرماتے ہیں میں نے سوچا بھائی شاید اس بچی نے میری بات نہیں سمجھی ہے اور صحیح غور نہیں کیا. میں نے پھر بات دہرائی، میں نے کہا بیٹی پانی بہت گہرا ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، تو وضو کرنا ہے، پانی کیسے نکالوں ڈول اور رسی کے بغیر. آپ فرماتے ہیں بچی نیچے نہیں اتری چھت سے، اوپر سے ہی نا چھت کی طرف سے جھک گئی کنویں کی طرف اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا. محمد بن سلیمان کہتے ہیں اس بچی نے چھت کے اوپر سے نا کنویں میں تھوک دیا، تھوک پھینک دی اس نے. کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ بچی کا تھوک نیچے پہلے پہنچا ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے. کنواں فوارہ بن گیا اور پانی اس کے کناروں سے باہر آنے لگا اور بچی ہنس کر کہنے لگی چچا پانی ایسے نکالتے ہیں، اب کر لیں گے. یوں پانی نکلتا ہے. محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں مجھے وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے بچی کا، میں نے کہا اٹھ سے منہ کے ملنا بما نلت هذه المنزلہ. میں نے کہا میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، پہلے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے تو نے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو منقلب کر دیتے ہیں اور کنواں فوارہ بن جاتا ہے. وہ پھر ہنس پڑی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں. میں نے کہا میں قربان جاؤں تیرے لفظوں کے، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا میری بیٹی اس عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے. تو وہ کہنے لگی چچا پھر سن بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. میں سہیلیوں میں کھیلتی بھی ہوں تو حضور پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں کھانا بھی کھاؤں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. اور چچا جو زبان ہر وقت مدینے والے پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. اب کر لیں مجھے. وہ کہتے ہیں میں جب پانی کی طرف جھکا نا کنارے سے باہر پانی جا رہا تھا، اس نے پھر مجھے آواز دی. کہتے ہیں بچی بولتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اتنی فصیح و بلیغ بچی تھی، اتنی فصاحت و بلاغت والی بچی تھی. تو کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں. میں نے پھر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں جانتا تو ہوں لیکن لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ انہیں. میں بیٹی تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا وہ کون ہے. کہتے ہیں پھر بولی اور پھول جھڑے اس کے منہ سے. کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشى في البر الاكبر تعلقت الوحوش باذياله. وہ اتنے کریم ہیں جنگل میں بھی چلے جائیں نا تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں. اتنے کریم نبی. میری ماں بہنوں بیٹیوں کبھی تمہارے گھروں کی 7 سال کی بیٹیوں کا مقام یہ تھا. آج بوڑھی عورتوں کا حال یہ ہے کہ بد نصیب ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. آج ہماری بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر انڈیا کے گانے نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں.
آج ہمارے جوان جمعے کے دن کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، حقے کا کاش نہیں چھوڑتے، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر ایسی بچیاں کہاں سے پیدا ہوں، ایسی نسلیں کہاں سے آئیں؟ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بتانے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہاری جگہ بازار نہیں ہے، تم مصطفیٰ کے مصلی پہ سجتی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں ہونے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں ٹچ موبائل نہیں ہونے چاہیے، سیرت عائشہ صدیقہ اور سیرت فاطمہ کی کتابیں چاہیے۔ تمہارے سامنے ہر وقت رسول کا قرآن کھلا ہونا چاہیے۔ بھائیوں، اپنی بہنوں کو ٹچ موبائل نہ دو، اگر خدا توفیق دے تو یہ درود کی کتاب پیش کرو اپنی بہنوں کو۔ خامدو اپنی بیویوں کو رومانٹک ناول نہ دو، خدا توفیق دے تو دلال الخیرات پیش کرو نا۔ گھر گھر سے جب یہ درود کی صدا گونجے گی نا تو ہر گھر میں مدینے سے خیرات آئے گی۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے زندگی بدل لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، آنکھ بند ہونے والی، اور ہر کوئی موت کی وادی میں اترنے والا ہے۔ آبادی سے اٹھائیں گے، ویرانے میں پھینکائیں گے۔ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، جنہیں فکر ہوتی ہے نا قبر اور قیامت سنوارنے کی، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ انگریز ہسٹورین بھی لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ اتنی بڑی زمین پہ حکومت تھی اس کی۔ جب بادشاہ اتنا بڑا ہو تو اس کی بیگم کے تو بڑے نخرے ہونے چاہیے نا۔ آج تو تھانے دار کی بیوی کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، پھر اس کی بیوی کے نخرے تو بہت ہونے چاہیے۔ نہیں، اللہ کی بندی تھی، حضور کی سچی غلام تھی۔ جو اس کو جیب خرچ ملتا تھا نا، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ نے 300 لونڈیاں خریدی تھی۔ سننا غور سے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیگم ہے، مگر قبر سنوارتی ہے، قیامت سنوارتی ہے۔ 300 لونڈیاں خریدی ہیں، اور امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہر لونڈی حافظ قرآن تھی۔ جو حافظ نہ ہوتی وہ لونڈی نہیں خریدتی تھی، ہر لونڈی قرآن کی حافظہ تھی۔ جب 300 لونڈیاں اکٹھی کر لی اس نے، سب کو بٹھایا اس نے، انہیں کہا میری بہنوں میں نے تمہیں کیوں خریدا بتاتی ہوں۔ تم ہو 300، میں اپنے محل میں تمہیں ٹھہراؤں گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی، جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، تم میرے ساتھ رہو گی، لیکن اپنا وقت تقسیم کر لو، ڈیوٹی تمہاری صرف اتنی ہے، ہر چیز دوں گی تمہیں، وقت تقسیم کر لو۔ تم ہو 300 حافظ قرآن، اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات میں، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی میری طلب یہ ہے کہ میرے اس محل میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے جب رب کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ 300 حافظ قرآن لونڈی، 24 گھنٹے لونڈیاں، اپنا اپنا ٹائم تقسیم کر رکھا تھا، اس پہ وہاں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ تو جنہیں قبر اور قیامت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ محلات میں رہ کر بھی نا، محل میں رہ کر بھی قبر اور قیامت سنوار لیتی، اور جنہیں نہیں فکر ہوتی وہ جھگی میں رہ کر بھی برباد کر دیتی۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، سب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ کروٹ بدلے گا وقت، نہ یہاں بیٹھنے والے رہیں گے نہ یہاں بیٹھنے والے رہیں گے، سب کے پاس بہت تھوڑا سا وقت۔